امام حسن نے فرمایا کہ آسائش ہو یا تنگی ہر حال میں خرچ کرتے رہنا یہ سخاوت ہے. جب مال ہو تب دے دینا یہ کوئی کمال نہیں, تنگی بھی ہو تب بھی خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا یہ اصل سخاوت ہے. پھر پوچھا میرے بیٹے بخل کیا, کنجوسی کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے فضول سمجھنا, اور جو خرچ کر چکا اسے ضائع سمجھنا, یہ بخل اور کنجوسی ہے. نہیں سمجھے نا, میں سمجھاتا ہوں. فرمایا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو فضول سمجھنا. لوگ یہاں کیا کہتے ہیں, کسی کو کہہ دینا اللہ کی راہ میں دے, وہ کہتا ہے رب دوے گا تو دے دیں گے, یعنی جو ہے اس میں سے دینے کو راضی نہیں. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو دیا ہے اس کو اس میں سے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہے, کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے جو ہے اسے حقیر سمجھتے ہیں, اور جو دوسرے کے پاس ہے اسے بڑی چیز سمجھتے ہیں, چاہے وہ معمولی چیز کیوں نہیں, چاہے وہ بڑی چیز کیوں نہیں. یعنی اپنے پاس گھر ہے تو اس کی کوٹھی نظر آئے گی, اپنے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کی گاڑی نظر آئے گی. سمجھے یا نہیں؟ یہ بخل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور کوئی نصیحت فرما دیں, تو حضور نے فرمایا دنیا کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والا طبقہ دیکھنا, اور دین کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والا طبقہ دیکھنا. دو جملے میں ساری کائنات حضور نے جمع فرما دی. پھر مولا علی نے پوچھا بیٹے بتاؤ اخوت کیا ہے, بھائی چارہ؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سختی اور نرمی, ہر حالت میں وفاداری کرنا. کسی سے ناراض ہو گئے ہیں یا کسی سے آپ خوش ہیں, ہر حالت میں وفاداری کرنا یہ اخوت ہے. یہاں ایسے ایسے بھی مرید ہیں, اللہ اکبر. وہ حضرت ذوالنون مصری کے بھی مرید ملنے آئے تھے نا, انہیں کسی نے ان کے خلاف شورش کی, شکایتیں کی, الزام لگایا, تو پولیس انہیں پکڑ کے لے گئی, جیل میں بند کر دیا حاکم وقت نے. تو ان کے مرید انہیں ملنے کے لیے آئے. انہوں نے فرمایا کیوں آئے ہو یہاں؟ ان کا جی آپ سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے نا مٹی کے پتھر پکڑے اور زور زور کے مارے, 3-4 کو لگے نا, سارے بھاگ گئے کہ پتہ نہیں پیر صاحب نو کی ہو گیا ہے. تو امام حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور محبوب کی اتنی سی آزمائش بھی نہ سہ سکے. تم محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور محبوب کی اتنی سی آزمائش بھی نہ سہ سکے. تو امام حسن نے فرمایا اخوت یہ ہے, بھائی چارہ یہ ہے. اگر بھائی اللہ نے بنایا ہے, خونی رشتہ داری ہو یا ایمان والی رشتہ داری ہو, جیسے ہم ایک دوسرے سے ایمان والی رشتہ داری رکھتے ہیں, کہا بھی یہ ہے رشتہ داری. اور اخوت یہ ہے کہ کسی سے خوش ہے یا ناراض, ہر حالت میں وفاداری کرتے رہنا, وفاداری نہ چھوڑنا, چاہے ناراض بھی کیوں نہ ہو گئے. پھر پوچھا بیٹے بزدلی کیا ہے؟ کیا پوچھا بولیے, توجہ کرو یار. مولا علی نے کیا پوچھا, بزدلی کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا دوست پر جرت کرنا اور دشمن سے پیچھے ہٹنا, یہ بزدلی ہے. یہ بولیے, دشمن سے ڈرنا اور دوست کو ڈرانا, دشمن سے ڈرنا اور دوست کو ڈرانا یہ بزدلی ہے. دوست پر جرت کرنا, دوست کے خلاف منافقت کرنا, اس کی عزت اچھالنا, اور دشمن سے ڈرنا, فرمایا یہ بزدلی ہے. پھر پوچھا غنیمت کیا ہے؟ مال. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تقوی میں رغبت رکھنا اور دنیا سے بے رغبت ہو جانا. تقوی میں رغبت رکھنا اور دنیا سے رغبت نہ رکھنا, یہ غنیمت ہے, یہ مال ہے. واہ 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 واہ. مال یار, آپ مال کے پیچھے ہم مارے پھر رہے ہیں نا. امام حسن نے فرمایا دولت یہ, مال یہ کہ تقوی سے رغبت ہو اور دنیا سے رغبت نہ ہو. اللہ سے رغبت ہو, دنیا سے رغبت نہ ہو. ذکر سے رغبت ہو, قرآن پڑھنے سے رغبت ہو, درود پاک پڑھنے سے رغبت ہو, تنہا بیٹھ کر خدا کو یاد کرنے میں رغبت ہو, فضول گپیں فضول باتیں کرنے میں رغبت نہ رہے. کہا یہ غنیمت اور یہ مال ہے. پھر پوچھا حلم کیا ہے بیٹے, بردباری کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا غصے کو پی جانا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا, یہ حلم ہے. اللہ اس کا فیض ہمیں عطا فرمائے. پھر پوچھا تونگری کیا ہے؟ مالداری, تونگری. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہا کرتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بڑا عقل مند ہوتا ہے. یہ بڑا پرانا ان کا قول ہے, میں نے یاد کیا ہوا ہے. غصہ بڑا عقل مند ہے, ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے, طاقتور پہ نہیں آتا. طاقتور پہ نہیں آئے گا, کمزور پہ آئے گا. تو اللہ پاک ہمیں اس کا فیض عطا فرمائے کہ ہم کمزور کے ساتھ کبھی نہ الجھیں.
کمزور کے ساتھ. پھر مولا علی نے پوچھا بیٹے ذلت کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا سچائی کے وقت گھبرا جانا ذلت ہے. جب سچ کہنے کا وقت آئے اس وقت گھبرا جانا، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، لوگ اٹھ کے نہ چلے جائیں، لوگ کیا کہیں گے. سچائی کے وقت گھبرا جانا کہا یہ ذلت ہے. یہ بولیے ذلت. پھر مولا علی نے پوچھا بیٹے جرت کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا ہم سر اپنے جیسے لوگوں سے ملنا یہ جرت ہے. انسان مالداروں سے تو ملتا ہے، اپنے سے بڑوں سے، دولت مندوں سے، شہرت والوں سے، ان سے تو ملتا ہے، لیکن اپنے جیسوں سے ملنا فرمایا یہ جرت ہے کہ وہ اپنے نفس کو دبا رہا ہے، اپنے جیسوں کے ساتھ مل رہا ہے. پھر پوچھا کلفت کیا ہے، تکلیف؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بے مقصد بات کرنا کلفت ہے، تکلف ہے. بے مقصد بات کبھی نہیں کرنی چاہیے، با مقصد کلام کرنا چاہیے ورنہ خاموش رہے. پھر پوچھا مجد اور بزرگی کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کسی کا توان ادا کر دینا اور کسی کے جرم کو معاف کر دینا یہ مجد اور بزرگی ہے. کسی کو اس کا حق ہے، کسی نے آپ کا حق مار لی، معاف کر دینا یہ مجد ہے. پھر پوچھا عقل کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جس کی تجھ سے حفاظت مطلوب ہے اس سے دل کو محفوظ رکھنا یہ عقل ہے. توجہ طلب بات سمجھیں. جیسے اللہ نے کیا فرمایا، آنکھ دی ہے نا، اللہ نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کرنی، اس سے حرام نہیں دیکھنا، بس آنکھ سے حرام نہ دیکھنا یہ عقل مندی ہے. کان سے حرام نہ سننا یہ عقل مندی ہے. دل سے حرام نہ سوچنا یہ عقل مندی ہے. پاؤں سے حرام کی طرف نہ جانا یہ عقل مندی ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ امام حسن نے فرمایا ہر وہ چیز جس کی تجھ سے حفاظت مطلوب ہے اس سے دل کو محفوظ رکھنا یہ عقل ہے اور یہ عقل مندی ہے. پھر مولا علی نے پوچھا حماقت کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا اپنے بادشاہ سے دشمنی کرنا اور اس سے بلند آواز میں بات کرنا. یہ بادشاہ عام بادشاہ نہیں، اللہ مراد ہے. اللہ سے دشمنی کرنا یہ حماقت ہے کہ خدا سے کیسے لڑے گا، اور اس سے بلند آواز کرنا یعنی اللہ کے حکم کے آگے آواز بلند کر دینا یہ حماقت ہے کہ یہ کس سے لڑ رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا نا کہ مجھے 20 سال ہو گئے تبلیغ کرتے، مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو واقعی خدا تک جانا چاہتا. آئے بڑے بڑے، تھوڑے بہت ٹھوکریں کھائیں، تھوڑی بہت آزمائش پہ پورے اترے، پھر بھاگ گئے. فرمایا ہاں ایک بندہ مجھے ملا جو خدا کی راہ میں چلا اور منزل پہ پہنچ گیا. ان سے پوچھا گیا وہ کون؟ کہا ایک دن میں مسجد میں خطاب کر رہا تھا تو مسجد کے باہر سے شہزادہ وقت گزر رہا تھا، حاکم وقت کا بیٹا. تو حضرت ذوالنون مصری فرما رہے تھے کتنا بے وقوف ہے وہ جو جانتا بھی ہے کہ میں کمزور ہوں پھر بھی طاقتور سے الجھتا ہے اور طاقتور سے لڑتا ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ شہزادہ اندر آ گیا یہ بات سن کر. اس نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے؟ کتنا نادان اور بے وقوف ہے وہ کمزور جو جانتا بھی ہے کہ میں کمزور ہوں پھر بھی طاقتور سے الجھتا ہے. فرمایا بیٹے کیا انسان جانتا نہیں میں کمزور ہوں کہ مچھر کاٹنے سے کتنی دیر درد ہوتی رہتی ہے، خارج کرتا رہتا ہے، مچھر کا ڈنگ نہیں سہ سکتا، اتنا کمزور ہے پھر بھی خدا کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، جانتا بھی میں کمزور ہوں پھر بھی طاقتور سے الجھتا ہے. تو وہ چلا گیا. اگلے دن اس نے فقیروں والا لباس پہنا، شاہی لباس اتار دیا اور آپ کے پاس آ گیا. کہنے لگا میں خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا اس کے سفر کے 2 طریقے، ایک آسان ایک مشکل ہے. کہا جی آسان کیا ہے؟ کہ آسان یہ اپنے گھر واپس چلا جا، فرائض و واجبات کی پابندی کر، این ممکن اللہ رحم فرمائے اور تیری بخشش فرما دے اور تجھے جنت مل جائے. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل راستہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ چھوڑ دے، خدا کے سوا کچھ باقی نہ رکھ اپنے پاس، ہر چیز ترک کر دے بس اللہ کو باقی رکھ. یہ مشکل راستہ ہے. اس نے کہا مجھے اسی میں خیر نظر آ رہی ہے، میں اس راستے پہ چلوں گا. وہ چلا اور منزل تک پہنچا. یہ امام حسن نے فرمایا حماقت یہ ہے. پھر مولا علی نے پوچھا ثنا کیا ہے، تعریف؟ امام حسن نے فرمایا اچھائی کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا یہ اصل تعریف ہے. یہ بولی اصل تعریف ہے، یہ تعریف نہیں کہ آپ مولویوں کو پیسے دیں اور وہ آپ کی خوشامد کریں، یہ تعریف نہیں. اچھائی کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا. پھر پوچھا دنائی کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا طویل برداشت پیدا کر لینا یہ دنائی ہے.
طویل برداشت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ دنائی ہے، یہ دنائی ہے۔ اور فرمایا لوگوں کی بدزنی سے بچنا، یہ دنائی کہ ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں۔ یہ لوگ عام مراد نہیں، وہ تو اہل حق سے بدزنی ہوتے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کی۔ اب جیسے حضرت فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے۔ عام لوگ اس کی پرواہ نہیں، اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے، تیرے نیک لوگ میرا حال پوچھیں، میرے بارے پوچھیں، مجھ سے محبت کریں، میرے لیے دعا کریں۔ پھر دو باتیں آخری رہ گئیں، پھر پوچھا بیٹے بے وقوفی کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا کمینوں کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کر لینا، یہ بے وقوفی ہے کہ وہ بھی مریں گے یہ بھی مرے گا۔ پھر پوچھا محرومی کیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا اپنے حصے کو اس وقت چھوڑ دینا جب حصہ اسے مل رہا ہو، یہ محرومی ہے۔ جب حصہ مل رہا ہو اس وقت حصہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ اور یہی رسول اللہ نے تعلیم دی نا، اور یہی امام جعفر صادق نے اصول سکھایا، اور اسی پہ تصوف اور صوفیاء کا طریقہ قائم ہے۔ وہ کیا؟ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ بولیے طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ طمع نہیں کسی سے کہ مرید آگے پیسے دے جائے، نذرانے دے جائے، طمع نہیں کسی سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی دے تو منع نہ کرے، سمجھے کہ خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہے، میری حاجت قبول کر لیں، اور اگر اپنی حاجت ہے تو خود پہ لگا لے، نہیں ہے تو جمع نہیں، جمع نہیں، جوڑنا نہیں، خدا کی راہ میں خرچ کر دینا۔ یہ صوفیاء کے اصول ہیں جو امام جعفر صادق نے قائم فرمائے، اور یہ اصل میں حدیث سے دیے ہوئے ہیں، حدیث بخاری ہے یہ اصل میں۔ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، سمجھ آئی؟ تو فرمایا جب تجھے تیرا حصہ مل رہا ہے بغیر طلب کے، بغیر لڑے، بغیر مقدمہ کیے، پھر بھی تو نہیں لے رہا، یہ محرومی ہے۔ اب مولا علی نے جب یہ سنا تو پھر ان کا کیس فائنل کر دیا، اور امام حسن کو پاس کر دیا، کلیئر کر دیا، اپروول دے دی کہ امامت کے لیے میرا بیٹا بالکل تیار ہے، امامت کی اپروول دے دی۔ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تربیت فرمائی، یہ آگے بھی ہے، پھر مولا علی نے اس کے اوپر بھی کچھ الفاظ فرمائے تھے، انشاءاللہ ادار رہا آپ سے کبھی یہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، اور امام حسن علیہ السلام کی تعلیم پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے یہ سلسلہ آپ نے لے کے آگے چلنا ہے۔ خواتین اگر شادی کے لیے مرد کو تیار کریں، مرد 100 دفعہ قسم بھی کھا لینا میں نے نہیں جانا، تب بھی چپ کر کے اینڈ سے آ کے ٹوری پہندا نال، ایسا ہی ہے نا؟ خواتین نے کسی سالگرہ پہ جانا ہے، مرد 100 دفعہ باہر بیلیوں میں دوستوں میں بیٹھ کے کہ میں نہیں جانا، میں قسم کھانا، آ جا کے پھر بھی اسے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ خدا نے قوت دی ہوئی ہے خواتین کو بولنے کی قوت، اس کا اچھا استعمال کریں، برا استعمال نہ کریں۔ گھروں میں جھگڑے، گھروں میں ناشکریاں یہ نہ پیدا کریں اپنی زبان کے ذریعے۔ اللہ نے خواتین کو مردوں سے زیادہ بولنے کی طاقت دی ہے اور بات کو منوانے کی قوت دی ہے، اس قوت کو خدا کے لیے استعمال کریں، اس قوت کو رسول اللہ کے لیے استعمال کریں، اس قوت کو اہل بیت کے لیے بیان کریں، اس قوت کو انصار و مہاجرین صحابہ کے لیے جنہوں نے اہل بیت کی خاطر جانیں دی ہیں ان کے لیے بیان کریں۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ یہ میں خواتین کو پیغام دے رہا ہوں، یہ حسینیت ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنی نسلوں میں زندہ کرنی، اپنے گھروں میں زندہ کرنی۔ تو اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔